السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پرانے سے پرانا جادو، خواہ وہ 1000 سال پرانا جادو کیوں نہ ہو، تو اس کا علاج کیا ہے؟ بہت سے ایسے کیسز آئے کہ جن کو بہت پرانا جادو جن کے اوپر کیا گیا تھا، تو ایسے کیسز میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے مطابق، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں کیا علاج ملتا ہے، بجائے ہم کسی ڈھونگی پیر فقیر کے پاس، کسی بابوں کے پاس بھاگنے کے، کسی جاہلوں کے پاس بھاگنے کے، کسی جھوٹے عملوں کے پاس بھاگنے کے، اگر وہی علاج ہم خود اگر ہمیں معلوم ہو جاتا ہے تو وہی علاج اگر ہم خود کر رہے ہیں تو کتنا اچھا ہوگا۔ ایک تو ہمارا پیسہ بچ جائے گا، ہماری جیب بچ جائے گی، دوسرا اس کے علاوہ ہمارا وقت بچ جائے گا، اور تیسرا ہمیں جو دشواریاں ہیں وہ دشواریاں ہمیں نہیں ہوں گی، کیونکہ ہم اپنا علاج خود کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ کیا آیا واقعی جادو ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس شخص کے اوپر کوئی جادو ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ بہت ہی ایک آسان علاج جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہو، وہ علاج۔ دوسرا اس کے علاوہ ہم جب بھاگتے ہیں ڈھونگیوں کے پاس، جھوٹے عملوں کے پاس اور جھوٹے پیروں کے پاس، تو ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، ہم اپنا پیسہ ضائع کرتے ہیں، ملتا بھی کچھ نہیں۔ یہی ہوگا کہ جو بڑے بڑے جادوگر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے قبضے میں جتنی شیاطین جنات ہیں، شیاطین ارواح ہیں، تو وہ ان کی مدد سے آپ کے سامنے لا کر وہ پتلے جلا دیں گے، آپ کے سامنے لا کر پھینک دیں گے، یا تعویذ گنڈے آپ کے سامنے لا کر پھینک دیں گے۔ وہ جنات کی مدد سے یہ کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ شعبدہ بازی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تو اس کی حقیقت میں اگر یہ علاج ہے تو علاج کیا ہے اس کا؟ اب اس میں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے نظر بد۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نظر بد ایک ایسی چیز ہے جو اونٹ کو ہنڈیا میں اور انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے، جس کو ہم اکثر جادو کا نام دیتے ہیں کہ جی آپ کے اوپر بہت بڑا جادو ہے، کوئی کالا، پیلا، نیلا، ہرا، بنگالی، کوئی انڈین، پتہ نہیں کون کون سے جادو نئے متعارف ہو چکے ہیں آج، تو وہ سارے جادو ہیں آپ کے اوپر، لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ نظر بد۔ اگر واقعی کسی کے اوپر کوئی جادو ہو، واقعی کوئی جادو ہے اور ہوتا بھی ہے، یہ جادوگروں کی بہت سی ایسی باتیں سامنے آئی ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک خاتون، ضعیف العمر خاتون تھی، وہ میرے پاس آئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا میرے اوپر بہت بڑا جادو ہے اور خدا را کوئی علاج بتا دیجئے تاکہ میری اس سے جان چھوٹ جائے۔ جب میں نے تشخیص کی تو واقعی ان کے اوپر ایک جادو تھا اور بہت پرانا جادو تھا۔ اب جب میں نے ان کو وہ علاج بتایا تو واللہ کہ میں خود حیران ہو گیا کہ اس علاج کی برکت سے وہ بڑھیا جو چلنے پھرنے سے قاصر تھی، ویل چیئر پر چل کر آئی تھی میرے پاس، لیکن اس علاج کی برکت سے اللہ نے اپنے کلام میں اتنی تاثیر رکھی ہے، کیونکہ میں جھوٹ بول سکتا ہوں، کوئی اور بندہ جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن اللہ کا کلام کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ تو جو حبیب نے کہہ دیا وہ سچ ہے، برحق ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو جب میں نے ان کے اوپر وہ پڑھائی کی اور ان کو بھی میں نے خود پڑھائی بھی بتائی، انہوں نے بھی جب وہ عمل کیا، اللہ کے حکم سے وہ بڑھیا شفا یاب ہو گئی۔ شفا دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے، کوئی بندہ کسی کو شفا نہیں دے سکتا، نہ کوئی کلام کسی کو شفا دے سکتا ہے۔ اگر شفا دے گا تو اللہ دے گا، اگر کلام میں شفا آتی ہے تو اللہ کے حکم سے آتی ہے، کلام کی اپنی شفا نہیں ہے، اللہ کے حکم سے شفا ہے۔ تو اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ سب سے ایک عام سی چیز ایک دعا ہے جو ہم مسلمانوں میں ہر 10واں شخص، کم از کم بھی ہر 10واں شخص یہ دعا ضرور جانتا ہوگا، جسے یہ دعا لازماً آتی ہوگی۔ وہ دعا کیا ہے؟
بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. یہ جبرائیل علیہ السلام کا دم بھی کہلاتا ہے. صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، جامعہ ترمذی میں ہے، ابی داؤد میں ہے، مسند احمد میں ہے. یہ دم شرعی رقیہ بھی کہلاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. یہ چیز ہے. اب یہ دو ہو گئی. تیسرا اس کے علاوہ جو جادو کا، میں پرانے سے پرانا جادو، اس کا علاج آپ کو بتا رہا ہوں. اس میں تیسری چیز کیا ہے؟ سورہ فلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اس کے علاوہ سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. آپ کو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی لمبی چوڑی پڑھائیاں کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی لمبے چوڑے چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں، کوئی بڑے بڑے وظیفے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. واللہ کہ آپ صرف یہ عمل کریں. سال سے یہ میرے مشائخ کا، میرے شیخوں کا، میرے استادوں کا یہ آزمودہ عمل ہے. اور سب سے خاص چیز کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے. جبرائیل علیہ السلام کا دم ہے، یہ شرعی رقیہ ہے. یہ آپ کو کوئی شیطانی، کوئی نفسانی، کوئی ایسا عمل نہیں بتایا جا رہا کہ جس کی بنا پر آپ کا ایمان بھی متزلزل ہو. آپ یہ عمل کریں اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے اور اس کلام کی برکت سے، انشاءاللہ آپ ضرور شفا یاب ہوں گے. اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ طریقہ کار میں اب آپ کو سمجھا دیتا ہوں. طریقہ کار اس طرح ہے. سب سے پہلے آپ نے مریض کو بٹھایا یا مریض کو لٹایا. مریض کے اوپر آپ نے سفید کپڑا ڈال دیا. جیسے گردن صرف ظاہر ہونی، گردن سے اوپر کا حصہ ظاہر ہونا چاہیے، یعنی چہرہ ظاہر ہونا چاہیے، باقی جسم پر کپڑا ہونا چاہیے. تو اس کے اوپر آپ نے یہ پڑھنا شروع کیا. سب سے پہلے آپ نے جبرائیل علیہ السلام کا دم پڑھنا شروع کر دیا. بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی. اس کے بعد آپ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اب اس کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس یہ آپ پڑھیں. آپ 7 بار، زیادہ نہیں پڑھنا آپ نے، صرف 7 بار پڑھیں. آپ یہ مریض کے اوپر 7 بار صرف دم کریں. 7 بار دم کرنے کے بعد، اب یہ دم کرنے کا وقت کون سا ہے؟ کسی بھی وقت ویسے تو کر سکتے ہیں، لیکن جو ہمارے استاذہ نے ہمیں سکھایا ہے، جو ہمارا اپنا تجربہ رہا ہے، اس کے مطابق یہ دم کرنے کا سب سے جو موضوع طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ سورج نکلنے سے پہلے مریض کے اوپر یہ دم کریں اور سورج غروب ہونے کے بعد یہ دم کریں.
یہ 2 وقت ہوتے ہیں، اس 2 وقتوں میں آپ دم کریں. ورنہ اگر یہ 2 وقت نہیں، کوئی ایک ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو کسی وقت بھی آپ کر سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن زیادہ اثر جو ہوتا ہے وہ سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے کے بعد. یہ 2 وقت موضوع ہے. تو اس وقت آپ یہ دم کیا کریں 7 مرتبہ. اس کے علاوہ جو سب سے خاص چیز جو آپ زیتون کا تیل لیں. زیتون کے تیل کے اوپر یہی جو کلمات میں نے آپ کو بتائے اور جو آیات آپ کو بتائیں، یہ آیات، یہ کلمات آپ اس تیل کے اوپر 21 مرتبہ دم کریں اور مریض سے کہیں کہ وہ اپنے سر میں، اپنے پورے جسم پر یہ تیل لگا لیں. تیل لگانے کے بعد یہ آپ 21 روز عمل جاری رکھیں. انشاءاللہ پہلے ہی روز واضح اور نمایاں آپ کو فرق محسوس ہوگا. 21 روز تک آپ یہ عمل جاری رکھیں. خواہ 1000 کیا 1,00,000 سال پرانا بھی جادو ہو تو وہ بھی اس کے سامنے نہیں ٹک سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. یہ کوئی میری من گھڑت، میری خود ساختہ کلام نہیں میرا. یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کے کلام میں اللہ نے بہت شفا رکھی ہے، بہت طاقت رکھی ہے. بجائے آپ کسی ڈھونگیوں کے پاس جانے کے، بجائے کسی جھوٹے پیروں فقیروں کے پاس جانے کے، بجائے کسی جادوگروں کے پاس جانے کے، اپنا علاج خود کرے، اپنا پیسہ بچائیں، اپنا وقت بچائیں. آپ اللہ کی طرف آئیں، اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے مدد طلب کریں. انشاءاللہ یہ میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، میرا یقین ہے، کبھی آپ خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گے. یہ سوچ لے، ایک ماں آپ سے جب اتنی محبت کرتی ہے کہ کوئی کانڈا آپ کو چبھ جائے تو اس ماں کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. تو میرا رب جو 70 ماؤں سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہے تو وہ کس طرح دیکھے گا کہ میرا بندہ اس قدر تڑپتا رہے یا اس قدر پریشان ہو. یہ ہم بندے ہی ہیں جو اپنے گناہوں کے باعث اور نفس اور شیطان کے چنگل میں آ کر اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. اللہ ہم سے دور نہیں، ہم انسان اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے قریب آئیں اور یہ عمل کریں. انشاءاللہ آپ خواہ کتنا ہی پرانا جادو کیوں نہ ہو، وہ جادو آپ کا انشاءاللہ 21 روز میں کے اندر جادو کا کوئی نشان تک باقی نہیں رہے گا. انشاءاللہ یہ آپ عمل کریں اور مجھ حقیر و فقیر کو اپنی دعاؤں میں، خاص دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں تاکہ اللہ رب العزت میری آخرت سنوار دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.